بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ویوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن کو سن کر انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات اب بنی نوع انسان پر ہے کہ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرے یا پھر یوں ہی سرکشی میں زندگی بسر کر دے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایسا ہی ایک قرآنی واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 آدمی بندر بن گئے۔ ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال کر دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا، اور جو کہ حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ ایسے لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تیسری طرح کا وہ گروہ تھا جو سرکش و نافرمان تھا، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب اس سرکش جماعت سے ہمارا کوئی ملاپ نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ گے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔